أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ خوف خدا سے متعلق ایک انتہائی شاندار، دلچسپ اور سبق آموز واقعہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی، اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ ایک دن بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ جو بادشاہ سلامت کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ مذاق کے موڑ میں بولی کہ مجھے آپ کی شکل جہنمی جیسی لگتی ہے۔ یہ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء کرام، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے یا نہیں۔ سب علماء کرام نے باری باری کہا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب عالی، یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاقیں نہیں ہوں گی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب میں اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان مفتی نے جب علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو، کیا سوال ہے؟ نوجوان مفتی نے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ میں بھٹک گیا، میرے دل میں برائی نے جنم لیا، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور چلا کر بولی کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی بھی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم عزیزوں اور میرے دوستوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔
اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر اس گناہ سے توبہ کر لیں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس گناہ سے توبہ کر لیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ میرے محترم عزیزو، تمام برائیوں کی جڑ نفس ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس پر قابو پا لے تو وہ ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ایک بہت اچھا سبق حاصل ہو گیا ہوگا۔ اگلی بار ایک اور اچھی سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔